بسم الله الرحمن الرحيم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا ومقصودنا ومقصورنا محمدا عبده ورسوله عبده ونبيه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم
إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کائنات دے خالق و مالک مشکل کشا حاجت روا بیٹیاں بیٹے دین والے دے لائق ہے۔ لا تعداد بے شمار ان گن درود و سلام امام الانبیاء سید الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے سامعین محترم ذی قعدہ دا پہلا جمعہ دوستان دی خواہش ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام دی سیرت دا آغاز کیتا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نو انبیاء دے دادا کہا جاندہ ہے۔ بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، پڑپوتا بھی نبی ہے۔ بنی اسرائیل دے تمام انبیاء دی لسٹ سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی چوں اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو لگ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درمیان کوئی نبی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے وچوں صرف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش ہوئی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کرتے سن کہ میں دو ذبیحہ دا بیٹا ہے۔ دو ذبیحہ، ایک تے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ انہاں دے باپ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرن دی ذبح کرن دی کوشش فرمائی ہے۔ دوسرا ذبیحہ آپ دے باپ عبداللہ ہے۔ آپ دے دادا عبد المطلب نے یہ منت منگی سی کہ اگر میرے 11 بیٹے ہون گے تو میں 11 نو ذبح کر داں گا۔ عبداللہ عبد المطلب دے سارے بیٹے ہیں تو چھوٹا ہے۔ جس وقت آزمائش وقت آیا پھر پریشان ہو گئے، ہیلا بہانہ تلاش کر کے عبد المطلب اپنے بیٹے دی قربانی تو بچ گئے، یعنی عبداللہ نو ذبح نہ کیتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن کہ میں دو ذبیحہ دا بیٹا ہے، دو ذبح ہونے والے میری لڑی چ موجود ہیں۔ جب آج کل لوگ بڑے فخر دے نال کسی بھی فیمس شخصیت دا نام لے کے کہ میرے رشتہ داراں چوں ہے، کوئی گلوکار ہے، کوئی اداکار ہے، کوئی ہدایت کار ہے، یا کوئی عالم دین ہے، یا کوئی سیاستدان ہے، فیمس شخصیت دا نام لے کے لوگ وہ تے فخر کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام
مکہ مدینہ دے درمیان زیادہ تر عرصہ گزارے ہے. مکہ تے رہن والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر اے اپنے آپنو ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار سمجھتے سن. یہ سمجھتے سی کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دے فرما بردار، اسی پیروکار، اسی وارث، اسی سب کچھ ہے انہوں دے. ہن بھی دنیا دے جننے مسالک موجود ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، حتیٰ کہ قادیانی بھی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسی اپنے آپ دے اندر کہ اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیروکار ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی سمجھتا ہے، محب رسول بھی سمجھتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو ایماندار بھی سمجھتا ہے، ذمہ دار بھی سمجھتا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو اخلاق دے اعتبار نال، محبت دے اعتبار نال، تقوی دے اعتبار نال دوسرے تو بہتر سمجھتا ہے. لیکن حالت یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھنا تو کچھ کر کے دکھانا، یہ دے اندر بڑا فرق ہے. رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیتا ہے. رب فرماتا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. پیغمبر علیہ السلام ذکر کر انہاں لوگوں دے اگے جڑے لوگ اپنے آپنو ابراہیم دا فرما بردار تصور کر دینے. جی میں اسی کسی بندے نال گل کریے نا، انہوں کہنے تم اے کرنا رسول اللہ دا عمل دیکھیے. تو اپنے آپنو محب رسول سمجھنا، رسول دی تعلیمات کی نے. اللہ فرما دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اے پیغمبر انہاں دے اگے تذکرہ کر دے یہ جڑے اپنے آپ نو ابراہیم دے پیروکار تصور کر دینے، فرما بردار تصور کر دینے، تابع فرمان تصور کر دینے، اطاعت گزار تصور کر دینے، اپنے آپ نو ابراہیم دا وارث سمجھ دینے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا. انہاں کے تذکرہ کر ابراہیم نبی دا، صدیقا نبیّا، یہ ایسا نبی جیڑا سچا نبی ہے. نبی سارے ہی سچے، موسیٰ عیسیٰ بھی سچے، یوسف یونس بھی سچے، یعقوب یوسف بھی سچے، نبی سارے ہی سچے. لیکن میرا رب دو بندیاں نو دنیا دے ہوتے سچا قرار دیندہ ہے. یا دے اللہ نے میرے ابراہیم نو صداقت دا لقب دیتا ہے، یا میرے نبی دے یار نو صدیق کیا ہے، یا ابو بکر نو صدیق کیا. صحابہ سارے ہی سچے، نبی بھی سارے ہی سچے. لیکن یہ دو شخصیتاں دنیا دے ہوتا ہے. ابو بکر ہے جنہوں اللہ صدیق کہندا ہے، ابراہیم خلیل ہے جنہوں اللہ صدیق کہندا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اے پیغمبر انہاں دے کولے تذکرہ تے کرنا ابراہیم خلیل دا. اے دیکھ لین کہ انہاں دیاں کرتوتاں کی نے، ابراہیم دی تعلیمات کی ہے، انہاں دیاں عادتاں کی نے. ابراہیم علیہ السلام دی عادت کی ہے، ایک کردے کی نے. ابراہیم علیہ السلام کہندے کی نے انہو کان صدیقا
نبیا، اے بڑا سچا نبی ہے نا۔ آؤ ذرا دیکھیے مورخین نو دیکھیے، اے بنی اسرائیل دیاں کتاباں دیکھیے، مقدس تورات زبور انجیل دیکھیے، ابراہیم خلیل علیہ السلام اے چھوٹی جی عمر دے اندر نے، اے چھوٹے جے بچے نے، انہاں دا باپ آزر بت بنا کے نا، اے گھر دے اندر بت بنا کے ٹوکرا بھر کے بازار دے اندر پھیریاں لا رہے ہیں نا، بازار دے اندر بت بیچدا ہے، بازار دے اندر رب بیچدا پھردا ہے، اے رباں دی فروخت ہو رہی ہے نا۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے ہی بچپن دے اندر اللہ ایک ایسا انمول خزانہ دکھا دیندا ہے، ایسی رحمت دا خزینہ دکھا دیندا ہے، کیونکہ ہوندا تے ہے مولوی دا پتر مولوی، ڈاکٹر دا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر دا بیٹا انجینئر، بزنس مین دا بیٹا بزنس مین۔ ایتھے اللہ نے اصول بدل دیتا ہے، ابراہیم خلیل موحد پرست ہے، باپ بت پرست ہے، ایک پاسے آگے نا، ایک پاسے پانی ہے، ایک پاسے بتاں دی پوجا کرنے والا ہے، ایک پاسے ایک رب دی پوجا کرنے والا۔ گھر بیٹھے اپنی اماں نو کہندے نے، امی جان دسو تے صحیح میرا رب کون؟ اماں جی چھوٹی جی عمر ہے، نکیاں نکیاں گلاں، اماں جی دسو میرا رب کون ہے؟ کہنے لگی پتر تینوں میں پالنی ہے، دودھ میں پلایا کھلانی میں تے رب بھی۔ جب ماما دس دیاں نا، یہ بڑیاں بدبخت بھی وچ ہوندیاں، اللہ انہاں دی حالت تے رحم کرے نا، بچیاں نو کہندیاں ہی رہندیاں نا، او تیرے پیشاب ٹٹی میں دھوتا ہے تے وفاداری تو پیو نال پیا کر رہا ہے۔ ضمناً گل کردا، ویسے دیکھیں یہ نا دیکھیے تے ماں بچے نو گود چ لے کے بہندی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر دیکھیے نا کہ بچہ تے ماں اے باپ دا ٹوکر ہے تو سر دے اتے پیو دے تے ہوندا ہے، کوئی ڈاؤٹ کوئی شبہ والی گل کوئی نہیں کہ ماں بچے نال بہت پیار کر دی ہے۔ ماں دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھے جے باپ نو جنت دا دروازہ قرار دیتا ہے، جو ماں دے قدمہ تے جنت جانا ہے، لنگنا تے دروازے جو ہے نا۔ بہرحال ضمناً بات کر دیتی ہے، ایک چھوٹا جا بچہ اپنی اماں نو پوچھدا ہے، اماں جان میرا رب کون؟ کہندی بیٹا میں ابراہیم خلیل پوچھ دینا، اماں پھر دسو تیرا رب کون؟ تیرا بھی تے کوئی ہوئے گا نا۔ کہندی بیٹا تیرا باپ سارا دن پھیریاں لگا کے کما کے لے کے آندا ہے، مینوں بھی کھلاندا ہے تے تینوں بھی کھلاندا ہے نا، میرا رب تیرا باپ ہے۔ اماں جان دسو تے صحیح نا، پھر میرے ابا دا رب کون ہے؟ اے کہنے لگی ہے ابراہیم پتر تیرے ابا دا رب اے نمرود بادشاہ، اے جی دی بادشاہ تے نا، اے جی دیاں چدراں ٹانا نا، جی دیاں نمبرداریاں نے، جی دیاں دنیا دے اتے حکومت ہے، اے تیرے باپ دا رب ہے۔ فرمان لگے اماں پھرے بھی دس دو نمرود دا رب کون؟ کوئی نمرود نو پالن والا بھی تے ہوئے گا نا، کوئی نمرود نو زندگیاں بخشنے والا بھی کوئی ہوئے گا، کوئی نمرود نو رزق دینے والا بھی ہوئے گا، کوئی نمرود نو صحت تے بیماری دینے والا بھی کوئی ہوئے گا۔ اماں جان پھر دسو نا، میرے ابا دا رب تے نمرود ہو گیا نا، پھر نمرود دا رب کون ہے؟ کہنے لگی پتر چپ کرنا، ایک گل بار کسے نال نہ کری، کسے بچے وڈے نال نہ کری، کسے وڈیرے نال نہ کری، اے نہ ہوئے کہ نمرود نو پتہ چل جائے تینوں بھی مروا دے گا، مینوں بھی مروا دے گا نا، تیرے باپ نو بھی مروا دے گا۔ کہہ دے اماں جان نمرود نو پتہ لگے نہ لگے لیکن میرا رب دیکھ رہے ہے، میرا اللہ
انہوں تے پتہ ہے نا تو کی کہہ رہی ہے میں کی کہہ رہا ہے میرا کی سوال ہے نا اے تیرا کی جواب ہے نا اے اماں بڑی پریشان ہے سامنے نمرود آیا ہے اماں بیٹھی ہے کولے روٹی رکھی گلاں کی دیاں جو آج کل بندے کارا صبح تو لگ کئی تے بیبیاں نا بندہ کار بڑھتا ہی ہے کہندی ہے ٹوٹی خراب ہے بلب خراب ہے اج میری طبیعت خراب ہے بیبیاں کئی سمجھ دی ہیں کہ ساڑھے بندے ڈاکٹر بھی نے پلمبر بھی نے الیکٹریشن بھی ہے انجینئر بھی نے پانی پھول جاتی ہیں تو بندے بھی کہ اللہ دے ایسے نے کہ ٹمبا لیندے نہ پار پڑ اے آگے بیٹھی کولے گلاں کیتیاں کہندی ہے جانے من میرے محبوب میرے پیارے میرے سرتاج او میرے مجازی خدا اج اپنے بچے نے او گلاں کیتیاں جیڑا کدی وڈا جوان بندہ بھی نہیں کر سکتا ایسے ایسے سوال کیتے نا اینا سوالاں دا میرے کولے جواب کوئی نہیں ایسیاں باتاں کیتیاں نا جنہ باتاں دا میرے کولے جواب کوئی نہیں فرمان لگے ابا جان کہندے نے آزر پوچھ دا دس کہندا کی یہ نا کہندی یا ابراہیم نو صدقے ابراہیم پتر اے تیرے ابا بلا رہے نا گل تے کرنا اور تساں خود ہی پوچھ لو تساں خود ہی سوال کر لو نا تو جانے تے تیرا پتر جانے نا میں نو تیری سمجھ آن دی ہے نا اے دی سمجھ آن دی تو سویرے نکل جانا ہے اے شام نو آنا نا اے سارا دن پوچھ کے میرا سر کھاندا ہے تو جانے تے جانے ابراہیم خلیل علیہ السلام نو آدر باب صد لیندہ بیٹا آ جانا اے بیٹا ابراہیم آیا ہے آگے کولے بیٹھ گیا ہے اے پتر تیری اماں کہہ رہی ہے تو بڑے بڑے سوال کرنا ہے اے بڑیاں باتاں کر رہے ہیں اے تینوں گلاں کس نے سکھائیاں نا ہے اے باتاں کس نے سکھائیاں ہے اچھا دستے سے تو کہنا کی ہے تیرا مطالبہ کی ہے تو مانگنا کی ہے اللہ ایڈی پیاری گل گئی میرے رب نے ریکارڈ کر کے قرآن دا حصہ بنا چھڑیا کی کہندے نے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا میرے ابا جی ابا جان ڈیڈی جی پیارے ابا جاننا او میرے ابا جی لیما تعبد او دسو دے صحیح اینا دیاں عبادتاں کیوں کر دے جینا اینا دے اگے سجدے سجود کر دے ہو جی دے وس کوئی نہیں او دے اگے لمے پین دی لوڑ کی ہے جی دے اختیار کوئی نہیں او دے اگے ہاتھ جوڑن دی لوڑ کی ہے نا اللہ وہ اللہ جیڑا مشکل کشا کوئی نہیں او دے اگے جھکن دیاں ضرورتاں کی نہ ہے یہ تے ایویں ہی ہے کہ جے میں کوئی توڑے جو میں نو کہے کہ عثمانی صاحب میں نو وزیر اعظم بنا دے ہو آدھے جوڑ کے کہے جی میں نو عمران خان لاؤ تو میں نو بنا دے ہو صدر علوی نو لاؤ تو میں نو بنا دے ہو فرمایا جی دے بس کوئی نہیں او دے اگے ہاتھ جوڑن دا ہے او دے اگے ہاتھ جوڑن دی لوڑ کوئی نہیں او دے اگے جھکن دی لوڑ کوئی نہیں او دیاں منتاں کرن دی ضرورت کوئی نہیں او دے ترلے پان دیاں لوڑا کوئی نہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع اے مشکل کشا خون تے بڑی دور دی گل ہے اے گلاں چ مشکل کشا تے حاجت روا خون دی بڑی گل ہے نا اے گلاں پوریاں کرن دی تے بڑی دور دی بات ہے ما لا يسمع ابا جانے دے توڑی گل سنتے سننتے بھی قادر کوئی نہیں توڑی گل سننتے انہاں دی حیثیت بھی کوئی نہیں ولا یبصر نہ گل سن سکدے نہ تیرے ہاتھ جڑے دیکھ سکدے نہ
نہ تیرے ہاتھ بننے دیکھ سکتے نے، نہ تیرے سجدے دیکھ سکتے نے، نہ تیری آہو بکا دیکھ سکتے نے، نہ تیرا رکوع و قیام دیکھ سکتے نے۔ جیڑا اینا نہیں کر سکتے لما تعبد او دے ترلے باندھی کی لوڑے۔ ما لا يسمع ولا يبصر، تیسری بات فرمائی ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان جے رب تینوں نقصان تیرا نقصان کرے تے اے فائدہ کرن تے قادر تے جے تینوں اللہ فائدہ دے وے تے نقصان کرن تے قادر نہیں۔ میرے نبی فرمایا کرتے سن اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جنوں تو دیوے انہوں ڈکن والا کوئی نہیں، جنوں تو دے میں انہوں روکن والا کوئی نہیں، جنوں تو عطا کرے انہوں چھینن والا کوئی نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جدے تو روک لے انہوں دین والا بھی۔ میرے نبی دا عقیدہ، ابراہیم خلیل دا بھی عقیدہ، ابراہیم نبی دا بھی یہ عقیدہ، میرے محمد دا بھی یہ عقیدہ، اور محمد پرستو مسجد اندر آن والو ہر مسلمان دا یہی عقیدہ، اصحاب رسول دا یہی عقیدہ، تابعین دا یہی عقیدہ، تبع تابعین دا یہی عقیدہ، ائمہ کرام دا عقیدہ، امام ابو حنیفہ دا عقیدہ کہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ امام احمد بن حنبل دا اے عقیدہ، امام شافعی دا اے عقیدہ، امام محمد دا اے عقیدہ، امام ابو یوسف دا اے عقیدہ کہ جنوں اللہ دے وے او دے کولو کھون والا کوئی نہیں، جدے تو اللہ کھولے وے انہوں دین والا کوئی نہیں۔ اور کوئی ایک ہی امام دس دیو جیدہ اے عقیدہ ہوئے کہ جیدے کولو اللہ کھول ہوئے انہوں کوئی دے دے۔ کوئی ایک بندہ ایسا ثابت کرو، اتنے گل ہی سیدھی ہے۔ فرمان دینا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، نہ تو انہوں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ ہم دنیا نے نا بڑیاں بڑیاں عجیب گلاں بنائی ہیں، بعض دفعہ نا لوگ تعریف کردے توہین کر جاندے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی صدر کو لے جائیے، وزیر اعظم کو لے جائیے تے سیڑھی لانی پیندی ہے، پوڑی لانی پیندی ہے، کسے منشی نو ملان گے، کسے افسر نو ملان گے، کسے جناب پی اے نو ملان گے، چھت تے چڑھنا تے پوڑی لائی دی ہے، کملیا پوڑی تے پیراں تھلے آندی ہے، ولی پیر نہیں۔ تو ولیاں نو پوڑی بنایا دا مانا کہ ولی تیرے پیراں تے تھلے نے۔ تو کہنا لوکاں نو پیا پھرنا کہ ولیاں دی توہین کرتے نہ تے کردہ آپ پیا کرنا ہے۔ جتوں تک تعلق ہے صدر کو لے جان دا، وزیر اعظم کو لے جان دا، پی اے نو ملن دا، منشی نو ملن دا، تھانے دار نو ملن دا، تحصیلدار نو ملن دا، کائنات دے رب دی قسم ہے وزیر اعظم دے دروازے تے او دا باپ کھڑا ہوئے، وہ چٹ لکھ کے بھیجے گا، منشی کو لے جائے گی، اگے جائے گی، اگے جائے گی۔ وزیر اعظم نو اے پتہ نہیں کہ باہر کھڑا ہون والا کون ہے، انہوں پتہ نہیں، لیکن جیڑا میرا رب ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، تو کرو اور عطا کر کے چلے گا۔ ہلے تو پہنچیا نہیں، ہلے تو ٹوریا نہیں، اس رب نو پہلے ہی پتہ ہے تو کتھے جانا ہے تے کی کرن جانا ہے، تو کیدے کولو منگنا ہے، میں دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ تو دنیا دے بادشاہانو اس کائنات دے رب نال ملا رہے ہیں۔ رب کہندے لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء،
جہان دے اندر پوری زمین دے اندر 7 آسماناں دے اندر اللہ دی مثال جیسی مثال نہیں. کسی بھی چیز دی مثال اللہ نال نہیں دیتی جا سکتی. قرآن خود کہتا ہے. وہ کوئی بندے نا بڑے عجیب ہوندے نے. وہ جی اللہ کرسی تے بیٹھا ہے. ہاں جی بیٹھا ہے. تے کرسی کتھے ہے؟ عرش تے ہے. اچھا پھر عرش وڈا ہے جو کرسی وڈی ہے جو اللہ وڈا ہے کملے. وہ پاگل ہو گئے. اے دنیا دیا بڑائیاں دنیا دیا مثالاں رب دے نال دینا. اے شرک نہیں کفر ہے. اینا گلاں تے اینا سوالاں دے نال بندہ دائرہ اسلام جو خارج ہو جاندہ جے. کلی شرک والی بات نہیں ہے. پیارے ابراہیم خلیل علیہ السلام جیڑیاں گلاں اپنی اماں دے نال کر دینے اوہی گلاں اپنے باپ دے نال کر کے کہندے نے وَلَا یغنی عنک شیئا. ابا جان میں نو پتا ہے اے تو انہوں کسے چیز تو نہیں بچا سکن گئے. جدو اللہ دی پکڑ آ جائے بچان والا کوئی نہیں. حتیٰ کہ سید نوح علیہ السلام دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے, حتیٰ کہ یونس نبی خود پاواں کیوں نہ ہوئے. جسے تو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت اسے پار کرے. مجبور رہا محبوب تیرا مگر کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں, پر حکم تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا. اینو رب کہندے نے اے دیاں طاقتاں نو چیلنج نہیں کیتا جا سکتا. اے دیاں طاقتاں دی مثال کوئی نہیں. ابراہیم خلیل علیہ السلام اے بات کر رہے نے پھر کہندے نے یا اباتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جی, اے میرے ابا حضور, اللہ نے میں نو ایک علم عطا کیتا ہے. اے بھی نوجوانہ واسطے سبق ہے, میرے ویراں واسطے سبق ہے, میرے بچیاں واسطے سبق ہے. اگرچہ باپ کافر ہی کیوں نہ ہوئے احترام نو بحال رکھنا پائے گا. باپ دا احترام پھر بھی ضروری. باپ کافر ہے احترام پھر بھی ضروری. باپ کافر ہے عزت پھر بھی ضروری. باپ کافر ہے بڑائی دا احترام دا پھر بھی خیال رکھنا پائے گا, پھر بھی عزت دا خیال رکھنا پائے گا. اے بار بار کہندے نے یا اباتی قد جانی من العلم. ابا جی اللہ نے میں نو علم عطا کر دیتا ہے, اللہ نے میں نو ایک ہنر عطا کر دیتا ہے. اے ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ جی انہوں کے میں علم عطا ملے ہے. ابراہیم خلیل علیہ السلام فرماندے نے میں دیکھے کہ رات نو ستارے چمک دینے, میں کہا اے چمکن والا اے رب ہوئے گا. کہندے چند نکلے اور روشنی تیز ہوئی ستارے ختم. پھر میں کہا نہیں اے چند وڈا ہے اے زیادہ چمکتا ہے اے رب ہوئے گا. پھر جدو سورج دا ٹائم آیا اے بھی غروب ہو گیا. تے پھر میں کہا اچھا سورج رب ہوئے گا. جدو سورج بھی غروب ہو گیا پھر رب نو کہندے اللہ مینوں پتہ لگدا نہیں تو دس دے. کہتے ہیں ابا جان اللہ نے میں نو علم عطا کر دیتا ہے. انی
قد جانی من العلم ما لم یاتک. ابا جی جو اللہ نے مینوں علم عطا کیتا ہے اللہ نے تانوں نہیں دیتا, میری فیملی نوں نہیں عطا کیتا, میرے رشتہ داراں نوں نہیں دیتا نا. فاتبعونی اہدک صراطا سویا, آؤ میرے پیچھے چلو, میرے نال چلو, میرے کندھے نال کندھا جوڑ کے چلو نا. صراطا سویا, اے سیدھا راستہ ہے, اے جنت جان والا راستہ ہے, اے ہدایت دا راستہ ہے. آؤ با جان میرے نال چلو نا. پھر کی کہندے نے یا ابت لا تعبد الشیطان. ابا جان جڑے تسی کم کر رہے جے انہاں دے اگے سجدے سجود کر رہے ہو, انہاں دے اگے رکوع و قعود کر رہے ہو, انہاں دے اگے تشہد کر رہے ہو, انہاں دے اگے ہاتھ جوڑ دے پے ہو. لا تعبد الشیطان. ابا جان اے فرما برداری رب رحمان دی نہیں بلکہ شیطان دی ہے. لا تعبد الشیطان, شیطان دے آکے نہ لگو, اللہ تو علاوہ کسی نو سجدے نہ کرو, اللہ تو علاوہ کسی کے ہاتھ نہ جوڑو, اللہ تو علاوہ کسی دے ترلے نہ پاؤ, اللہ تو علاوہ کسی دی محنت او دا ترلا پاؤ جڑا کسی نو خالی موڑ دا ہی نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں 3 قسم دیا دعاواں بعض دفعہ اللہ سن کے ادو ہی قبول کر کے جواب دے دیندہ ہے, بعض دفعہ انہوں مؤخر کر دیندہ ہے. پھر اللہ دے نبی نے فرمایا کہ بعض دعاواں ایسیاں ہوندیاں ہیں اگر وہ بندے دیاں قبول ہو جانا تے بندہ بے راہ روی دا شکار ہو سکتا ہے, ہدایت تو پھسل سکتا ہے, سدھے راستے تو ہٹ سکتا ہے. پھر اللہ او دعا نو اس بندے واسطے آخرت چ قبول کر لیندہ. پھر میرے نبی فرماندے نے کہ اللہ نے ہر نبی نو ایک مستجاب دعا دیتی, ایک دعا ہر نبی نو کیا تو ایک دعا منگنی ہے تیری قبول ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی دعا نو قیامت والے دن مؤخر کر دیتا ہے. میں قیامت والے دن جدو حشر کا دن لگے گا نا یہ دعا میں ادو منگنی ہے. اللہ کہتے والا سوف یعطیک ربک فترضا, اے پیغمبر اسی تینوں ان قریب راضی کرانگے. تو اللہ دے نبی فرمانے نے کہ میری امت دا آخری بندہ جنی دیر تک جنت نہ چلا جائے گا تو میں راضی ہونا ہی نہیں, میں نہیں راضی ہونا. لیکن ایک گل یاد رکھے اجے, اس گل تو بچ جانا. اے نہ ہوئے کہ قیامت والے دن ساڑھے رسول سانو ہی کہن وقال الرسول یا قوم اتخذوا ان هذا القرآن مہجورا. رسول کہن گے اللہ اے او لوگ نا جنہ تیرے قرآن نو چھڑ چھڑے آسی, جنہ تیرے دین نو چھڑ چھڑے آسی. کدی ایسا نہ ہوئے کہ قیامت والے دن نبی کہن لیس منا, یہ تو میرا امتی نہیں, یہ تو کردار ایسا سی. کدی ایسا نہ ہوئے کہ قیامت والے دن پیغمبر کہہ دن اللہ اے میرے نہیں میں انہاں دا نہیں. اپنے آپ کو ایسا کر کہ رسول میری تے تیری سفارش کرے تو کوئی شک نہیں میرے نبی نے کیا کہ میں راضی ہونا ہی نہیں جنی دیر تک میری امت دا آخری بندہ جنت نہ چلا جائے. لیکن نبی دا امتی ہون دا کردار ادا کرنا چاہیے, امتی دے بنیے نا. کہتے ہیں ابا جان لا تعبد الشیطان, شیطان دے پیچھے نہ لگو, شیطان دیاں پیرویاں نہ کرو نا. اے بت بنانا, بازاراں چ فروخت کرنا, انہاں دے اگے سجدے سجود کرنا, یہ سارے شیطانی کم نے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان جڑا شیطان ہے اللہ دا نافرمان ہے, اے اللہ دا دتکاریا ہویا نا. ابا جان انہاں نو چھڑ دے ہو. پھر اگلی بات فرماندے نے یا ابتی انی
اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن عطیا. ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے, اس بات تو ڈر لگدا ہے تہاڈیاں عادتاں دی وجہ دے نال اللہ دا عذاب تانوں پکڑ لے گا. اے تہاڈے کماں دی وجہ دے نال اللہ دی پکڑ آ جائے گی, اللہ دی گرفت آ جائے گی. انی اخاف, ابا جان میں ڈرنا اپنے رب تو, آئی مسک عذاب من الرحمن عطیا. اے نہ ہوئے ابا جان رب رحمان دا ہاتھ ہوئے اے تہاڈا گریبان ہوئے نا. ابا جی مینوں اس گل تو ڈر لگدا ہے, اے تے بات ثابت ہو گئی باپ کافر بھی ہوئے اولاد نو پھر بھی فکر کرنا چاہیے کہ میرے ابا دی آخرت بہتر ہو جائے. 90 سال دی عمر اللہ نے پتر دیتا ہے, ہجرت کر لی شام وال. مورخین نے لکھے ہے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ واسطے بخشش دی دعاواں کرتے رہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی دعا منگی. اللہ نے کی کیا؟ ما کان للنبی, کسے نبی دے لائق نہیں کہ وہ بخشش منگے اپنے رشتہ داران دے خلاف, اپنے رشتہ داران دے حق چ. کیوں؟ اللہ دا آرڈر ہے, اللہ دا حکم ہے. پھر بھی دعا کر دینا ہے کہ ابا جان مورخین لکھ دینا ہے کہ 100 سال 110 سال دی عمر تک ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے باپ دے حق جو دعاواں کرتے رہے. جنی دیر تک اللہ نے منع نہیں کر دیتا نا, اے تو بات نکل آئی جدو جس گل تو اللہ روک دے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے عبداللہ بن عبیدہ جنازہ پڑھان واسطے کہہ دیتا. عبداللہ بن عبیدہ بیٹا ہے, عبداللہ مسلمان ہے. کہ اللہ دے رسول میرے ابا نے کیا ہے, تے ابا بھی منافق ہے, ساری زندگی پیغمبر علیہ السلام نو تنگ کیتا ہے, رسوا کیتا ہے. تے ایڈا پر امید ہے, کہندا پتر نبی کو لے جا, انہوں جا کے کہیں کہ میرا جنازہ پڑھایا جائے. لوکاں کیا ساری زندگی انہوں تنگ کیتا ہے, ہن جنازہ. کہنے لگے پوت جا سی, مینوں پتا انہیں موڑنا نہیں. انہوں نے کہا اپنا کرتا بھی دے دے, تے کہیں کرتا بھی ہو جڑا ہون پایا لتھا نہیں توتا نہیں. ابا جان کی کہندے ہو, ساری عمر تنگ کیتا ہے, ساری عمر پیغمبر علیہ السلام دے راستے آج کنڈے بچائے, روڑے اٹکائے, تبلیغ دے میدان اندر انہوں نے تنگ کیتا ہے. عبداللہ بن ابی منافق ضرور ہے, لیکن میرے پیغمبر تو پھر بھی توقع رکھتا ہے, دشمن بھی توقع. آپ نے کرتا دے دیتا, جنازہ پڑھان ٹور پائے. حضرت عمر نے پڑھیا اللہ دے رسول ایک ہی کر دے. فرمایا عمر اگر میری دعا دے نال عبداللہ جنت چلا جائے تو مینوں منظور ہے. جنازہ پڑھایا. قرآن کہندا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. سونیا تو اے دے واسطے بخشش دی دعا منگی ہے, عبداللہ بن ابی واسطے بخشش دی دعا منگی ہے. اگر تو 70 دفعہ بھی منگے رب کہندا میں نہیں چھڑنا, میں نہیں چھڑنا. اللہ دے نبی فرمانے اللہ جب مینوں پتا ہوئے کہ تو چھڑ دینا ہے, قسم ہے مینوں تیری ذات دی, تیرے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے, اللہ میں 70 دی بجائے 72 دفعہ منگن نو بھی تیار ہوں. جب مینوں پتا لگ جائے نا کہ تو دی چھڑ دینا ہے. اتنے بیوقوف لوگ نے, عقل دے انے نے, جنہ اے دے شعر بنائے کہ خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد, محمد دا پڑھیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. او کملے ہو رب دی پکڑ بڑی مضبوط ہے.
اللہ دا ایک حکم، اللہ دا ایک آرڈر. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے اللہ جی جے مینوں پتا ہوئے تو چھڈ دینا میں 72 دفعہ منگن نو. پھر اللہ نے کہا لا تصلی علی آدم منکم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. میرے پیغمبر نے کرتا بھی پایا، جنازہ بھی پڑھایا تے اللہ نے چھڈیا. تے جب پیغمبر عبداللہ بن ابی نو نہیں چھڑا سکیا، ایرے گہرے نتھو کھیرے ادھے ننگے ادھے کپڑے پان والے، مینوں تینوں کیویں چھڑان گے، کیویں چھڑان گے؟ وہ کہندے نے بی بی پردہ پرا کرتا کہ تینوں قیامت نوں پچھانا، تینوں تو خود ہی اپنی پچھان نہیں ہونی. میرے نبی فرماندے نے عائشہ قیامت والے دن سارے ننگے ہون گے. ام المومن عائشہ فرماندی اللہ دے رسول سانوں بڑی حیا آئے گی، بڑی شرم آئے گی، کی بنے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ ہر بندہ اپنے پسینے دے نال گردن تک ڈبیا ہوئے گا، اوتے کسے نو کسے دی ہوش ہی نہیں رہنی. ایتھے کوئی ایرا گہرا آ کے دعویٰ پیا کرے کہ میں قیامت والے دن پہچان دیں گا، یہ بہت بڑا جھوٹ تے الزام تے بہتان ہے. پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، پیغمبر نے اپنا کرتا بھی پایا، پیغمبر قبر تے کھڑے ہو گئے دعا منگن واسطے بخش دی. حضرت عمر نے پھر دامن رسول پڑھے ہے، اللہ دے رسول بس کر دیو، انہیں بڑا ذلیل کیتا ہے، انہیں بڑے پریشان کیتا ہے. اللہ دے نبی پھر ہاتھ چک دین دینا ہے، آسمان تو قرآن نازل ہو جاندہ ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آج تو بعد پیغمبر ایسے منافق تے کافر واسطے بخشش دی دعا منگنا بھی جائز نہیں تے قبر تے کھڑے ہونا بھی. یہ نبی ہے، اللہ دے نبی فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا کون ہے؟ مومن تے کافر دے درمیان تے نماز دا فرق ہے. تے پھر انہاں چیزوں نو جدو اسی سوچیے یا غور کریے یار تے اسی کیویں توقع رکھیے کہ اللہ دے رسول ساڈی سفارش کرن گے جبکہ رب منع پیا کرتا ہے، اللہ منع پیا کرتا ہے کہ نا بعض علماء نے اینو مد نظر رکھ کے یہ بھی لکھے ہے کہ بے نماز کا جنازہ نہ پڑھاؤ کیونکہ کفر دے زمرے جاندہ ہے. تو اللہ دے رسول نو رب منع کر دیندہ ہے تے اسی کیڑے باغ دی مولی ہیں، ساڈی کی حیثیت ہے؟ فرماندے نے ابا جان مینوں ڈر لگدا ہے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن اللہ دا عذاب تانوں پکڑ لے گا، اللہ دے عذاب دے اندر گرفتار ہو جاؤ گے. فتکون للشیطان ولیا. ابا جان رحمان نو چھڑ کے شیطان نو بیلی نہ بناؤ، رحمان نو چھڑ کے شیطان نو دوست نہ بناؤ، رحمان نو چھڑ کے شیطان دے نال یاریاں نہ لاؤ، رحمان نو چھڑ کے شیطان نو راضی نہ کرو نا. پھر جدو ساریاں گلاں دیکھیاں باپ نو جواب نہ آیا تے اک کے کہندا قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم. ابراہیم تو ساڑھے خداواں دا منکر ہے، تو سانو سمجھے ہی کچھ نہیں، تو ساڑھی عزت نہیں کی تھی، تو ساڑھی قدر نہیں کی تھی، تو ساڑھے علاوہ تو بیرا ہو گئے، دور چلا گئے.
اک کے بول دینے قالا راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واغجرنی ملیا. اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نہ ہٹیا اے ساڑھے علاوہ نو برا کہن تو، اے ایسے سوال و جواب کرن تو، ایسی توجیہ پیش کرن تو، ایسیاں سدھیاں گلاں کرن تو، لئن لم تنتہی باز نہ آیا نا لأرجمنک تینوں رجم کر دیواں گا، مار دیواں گا، قتل کر دیواں گا. واغجرنی ملیا جے قتل نہ کیتا تے کروں ضرور کڈاں گا. حق بات سنن دے بھی حوصلے دی ضرورت ہوندی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے جگہ تو اگلے جمعے اگے چلیں گے. وما علینا الا البلاغ.